اہل مکہ کا نمائندہ بن کر حدیبیہ کے میدان میں جاتا ہے کہ دیکھاؤ کیا حال احوال ہے حضور کے صحابہ کا اور لشکر اسلام کا، تاکہ تولیں کہ آیا جنگ کریں یا نہ کریں۔ تو اس وقت مسلمان نہیں تھا عروہ، تو وہ آ کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس لشکر سے جنگ نہ کرنا، میں نے کیسر روم بھی دیکھا ہے، کسرا ایران بھی دیکھا ہے، حبشہ کا نجاشی بھی دیکھا ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کی اس کے درباری وہ تعظیم نہیں کرتے جو اصحاب محمد کی تعظیم کرتے۔ بھئی کیا کرتے؟ اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا، اگر لعاب دہن پھینکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پر مل لیتے، اگر وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، چہروں پر مل لیتے ہیں، اور جس کو حضور کے پانی کا قطرہ نہیں ملتا وہ لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اگر آقا اسلام اپنی حجامت کرواتے ہیں تو بال نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے سنبھال لیتے ہیں، نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں ساکت و صامت جیسے سر پہ پرندے۔ جب ان کے ادب کا یہ عالم ہے تو ان کے جذبہ ایمانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ کبھی جنگ لڑنے کی کوشش نہیں کی۔ ارے عثمان غنی کو کس نے سکھایا کہ اسی حدیبیہ کے موقع پر حضور نے بھیجا ہے مذاکرات کے لیے، تو کفار مکہ نے کہا طواف کر لو کعبے کا، مگر حضور کو اجازت نہیں، تو کعبے کے صحن میں کھڑے تھے، 6 سال کے بعد آئے تھے، مگر عثمان غنی کعبے کے صحن سے طواف کیے بغیر مڑ آئے اور کہے جب تک محبوب نہیں کرے گا ہمارا کعبے سے کیا بات۔ فرمایا کنت لا اطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ فراجع الی رسول اللہ، طواف کے بغیر پلٹ آئے، اگر حضور نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا۔ کس نے سکھایا؟ کہیں طواف کرنا حضور کے بغیر منع تھا؟ ارے علی شیر خدا کو کس نے سکھایا کہ آپ کی عصر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی اور حضور جھولی میں سر انور رکھ کے اگر لیٹے ہیں اور نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز قربان کر دو، مگر حضور کو بے آرام نہ کرنا۔ کس نے سکھایا؟ یہ سارے آداب تعظیم و تکریم کے محبت سکھاتی، عشق سکھاتی۔ اور پھر صحابہ کا عالم یہ تھا کہ کتنا لطیف ادب تھا تعظیم و تکریم کا، کتنا لطیف حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت قباس بن اشیم، ان سے پوچھا گیا انت اکبر ام رسول اللہ؟ اب یہ بات سننے والی، قباس بن اشیم آپ بڑے ہیں عمر میں یا حضور بڑے ہیں؟ اب ایک روزمرہ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی عام الفیل میں پیدا ہوا تھا، یعنی وہ ابرہہ کے ہاتھیوں والا جو لشکر کا واقعہ اسی سال میری پیدائش ہوئی، یہ معلوم تھی۔ تو کسی نے پوچھنا چاہا کہ کس کی پیدائش پہلے، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اب صحابی جواب دیتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اسن منی۔ اس نے کہا کہ نہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں صرف بوڑھا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں سنگ رسیدہ ہوں، زیادہ بوڑھا ہوں، مگر بڑے تو حضور ہیں۔ اب ایک تذکرہ عمر میں سالوں کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ بڑا کون ہے، کون پہلے پیدا ہوا، مگر اس میں بھی لفظ بڑا کا استعمال کرنا ان کا ادب اجازت نہیں دیتا۔ یہ صحابہ کرام سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پوچھا ہے، ان کو بھی یہی جواب دیا۔ اور دوسری روایت میں آیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ انہوں نے بتایا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ بڑے تو حضور ہیں، آپ سمجھ رہی، میں تو پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب حضور کے چچا، امام ابن عساکر اور ابن نجار روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، ان سے بھی یہ پوچھا گیا سوال کیا، وقیل علی عباس انت اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا عمر میں؟ چچا عباس بن عبد المطلب یا حضور؟ قال هو اکبر منی، هو اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، مجھ سے بڑے وہی ہیں، میری تو بس پیدائش پہلے ہو گئی تھی۔ اب آپ مجھے بولیے، ایک نے بات نہیں کی،
کتنے صحابہ سے ایک سوال مختلف مواقع پر ہوا ہے، مگر کوئی ایک صحابی بھی لفظ اکبر عمر میں بڑا ہونا اتنی بات کی نسبت بھی اپنی طرف حضور کے مقابلے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ کتنا لطیف ادب ہے، ان کے ایمان کا عالم کیا ہے۔ اسی کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا اپنی تاریخ میں، اور ابن عساکر نے بھی روایت کیا۔ پھر آگے اس سے لطیف بات عبد بن فیروز روایت کرتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں جو جائز نہیں، کون کون سے جانور ہیں قربانی کے جو جائز نہیں۔ اب وہ جواب دیتے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام حدیث سنا رہے ہیں، منبر پہ قیام فرما تھے، رسول اسلام نے اس طرح 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ 4 جانور فلاں 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 ان کی قربانی جائز ہے۔ تو وہ حدیث ریپیٹ کر لیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے آقا کی حدیث سنانے کے لیے، کہتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں کا اشارہ کر دیا نا، اور آقا نے بھی کیا تھا، کہنے کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں، یہ جملہ بول کر کہا تو آقا نے فرمایا تھا کہ یہ 4 جانور ناجائز۔ اپنی چونکہ انگلیوں کی ایک شیپ بن رہی تھی، اسی طرح جیسے آقا نے 4 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا تھا، دیکھا کہ کہیں مماثلت بن رہی ہے، اس مماثلت کی نفی کے لیے کہہ دیا کہ میری انگلیاں ان جیسی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک عام گفتگو ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، ایک کنورسیشن ہے، ایک تبادلہ خیال ہے، ایک انداز بیان ہے، اس میں نہ مماثلت ہو رہی ہے، نہ مساوات ہو رہی ہے، نہ بے ادبی اور گستاخی ہو رہی ہے، مگر جہاں ہلکا سا شائبہ مماثلت کا نظر آتا ہے وہاں بھی وہ سوء ادب سمجھتے ہیں اور ایک جملہ اضافتاً کہہ کر اپنی محبت اور ادب کا اظہار کرتے ہیں۔